السلام علیکم، میں ہوں انسپائرنگ سید مسرور۔ آج جس ٹاپک کو ہم ڈسکس کریں گے وہ ہے نفس کا بت۔ نفس کا بت ایک ایسا بت ہے جس کی پوجا ہم اپنی زندگی میں سب سے زیادہ کرتے ہیں۔ ہم اپنے نفس کے لیے بہت سارے کام کر رہے ہوتے ہیں۔ ہم نفس کے لیے لالچ کر رہے ہوتے ہیں، دھوکہ دے رہے ہوتے ہیں، جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں، کوشش کر رہے ہوتے ہیں جتنا ہم پیسہ کما سکیں۔ کھانے کی لالچ ہوتی ہے انسان کے اندر مختلف رویے آتے ہیں، اس میں اڑدرمی بھی ہے، اس میں منافقت بھی ہے، اس میں کسی کو نقصان پہنچانا بھی ہے، اس میں کمپٹیشن بھی ہے، اننیسیسری حسد بھی ہے، جیلسی بھی ہے۔ یہ ساری چیزیں ہیں جو نفس کے بت کو سپورٹ کرتی ہیں، اس کو اسٹرینتھن کرتی ہیں، اس کو ری انفورس کرتی ہیں۔ اس کے برعکس اگر دیکھا یہ جائے کہ پھر زندگی کا مقصد کیا ہے، مقصد حیات کیا ہے؟ اللہ پاک نے ہمیں پیدا کیا ہے اپنی اطاعت کے لیے۔ اللہ پاک نے ہمیں پیدا کیا ہے کہ ہم اس زمین پر رہیں امن کے ساتھ، خوشی کے ساتھ، ایک دوسرے کا خیال کرتے ہوئے، ایک دوسرے کا احساس کرتے ہوئے، اور اپنے آپ کو اس دنیا کے امتحان سے کامیابی کے ساتھ گزاریں، کیونکہ دنیا ایک امتحان ہے اور ہم نے اپنی آخرت کا زیادہ خیال کرنا ہے، اس کے بارے میں زیادہ سوچنا ہے، کیونکہ آخرت جو ہے وہ ایٹرنل ہے۔ لائف جو اس کے بعد آئے گی وہ ایٹرنل ہے، وہ فار ایور ہے۔ لیکن یہ جو فیز ہے دنیا کا، یہ ایک ٹیمپرری ٹرانزٹری فیز ہے جس میں ہم مختلف ٹیسٹ سے گزریں گے۔ ہمارے کردار کا امتحان ہے، ہماری سوچ کا امتحان ہے، ہمارے نفس کا امتحان ہے، اور ہم نے ان سب امتحانوں میں کامیابی کے ساتھ گزرنا ہے اور اپنی زندگی کو ایک مقصد کے ساتھ گزارنا ہے جو اللہ پاک نے ہمیں دیا ہے۔ اس کے لیے ہمارے پاس قرآن کریم زندگی اور آخرت سب چیزوں کے بارے میں ہمیں قرآن کریم بتا رہا ہوتا ہے۔ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے مشعل راہ ہے۔ ہم ان کی زندگی کے مطابق اپنی زندگی کو ڈالنے کی کوشش کریں۔ یہ ہماری زندگی کا مقصد ہے، اور ہم کوشش کریں کہ جو نفس ہے اس کو اپنے قابو میں رکھیں۔ اس کو آپ کیسے قابو میں رکھیں گے؟ اس کو آپ اپنے کردار کی طاقت سے قابو میں رکھیں گے۔ ہم نے کوشش کرنی ہے کہ ہم اپنے ہر دن کا آغاز اللہ کی اطاعت سے کریں، اللہ کے سامنے جھکنے سے کریں۔ جب صبح کی اذان ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ ہمیں دعوت دیتے ہیں کہ آؤ اور آ کے نماز پڑھو، یہی سب سے بہترین عبادت ہے، یہی سب سے بہترین کام ہے، تو ہمیں اپنے دن کا آغاز اللہ کی اطاعت سے کرنا ہے۔ اس کے بعد ہم نے انسانوں کا خیال کرنا ہے، ہم نے اپنے بچوں کے لیے رزق حلال کمانا ہے، ہمیں اپنی زندگی میں جھوٹ نہیں بولنا ہے، ہم نے سچ کو زندگی میں لے کر چلنا ہے، اپنے بچوں کو بتانا ہے، اپنے فیلو بینگز کو بتانا ہے، جو لوگ ہمارے ساتھ کنیکٹڈ ہیں ان کو بتانا ہے کہ زندگی کو ایک مقصد کے تحت گزاریں۔ زندگی کا مقصد یہ ہے کہ ایک دوسرے کا خیال کریں۔ اللہ تعالیٰ چاہیں تو اس دنیا میں کوئی بھی غریب نہ ہو، کوئی بھی لاچار نہ ہو، کوئی بھی مفلس نہ ہو۔ یہ ان کا بھی امتحان ہے، اور یہ ان کا بھی امتحان ہے جن کے پاس اللہ کی طرف سے دیا ہوا سب کچھ ہے۔ تو ہم نے ان سب چیزوں کو انڈرسٹینڈ کرنا ہے، اس کی لاجک کو سمجھنا ہے، اس کی ریزن کو سمجھنا ہے۔ نفس کی پوجا نہیں کرنی ہے ہر وقت، کیونکہ جب ہم نفس کی پوجا میں لگ جاتے ہیں تو پھر ہم ان سب چیزوں کو بھول جاتے ہیں۔ زندگی کے جو ریئل مقاصد ہیں ہمارے، ان کو بھول جاتے ہیں۔ اللہ کی اطاعت کو نعوذ باللہ ہم بھول جاتے ہیں، کیونکہ نفس کی اطاعت کرنے والے لوگ، اللہ پاک ہمیں اپنے رستے پہ رکھے، بہت کمزور ہو جاتے ہیں اپنے کردار میں۔ وہ نفس کی اطاعت میں، نفس کی بندگی میں، نفس کی پوجا میں اتنے محو ہو جاتے ہیں کہ ان کو یہ سمجھ نہیں آتی کہ حرام اور حلال کیا ہے، سچ اور جھوٹ کیا ہے، دھوکہ کیا ہے، کسی کو نقصان پہنچانا کیا ہے، ناانصافی اور انصاف کیا ہے، سچ کیسے بولنا ہے، زندگی کیسے گزارنی ہے۔ یہ کچھ اگزامپلز ہیں جو میں صرف آپ کو بتا رہا ہوں کہ نفس کا بت جب آپ کے سامنے آ کر کھڑا ہوتا ہے تو اس کا سٹیچر بھی آپ کو بہت بڑا لگتا ہے، لیکن اگر آپ زندگی کے ریئل پرسپیکٹیو کو، ریئل مقصد کو سمجھ جاتے ہیں تو پھر وہ نفس کا بت کچھ بھی نہیں ہے، وہ بالکل کچھ بھی نہیں ہے۔ آپ اس کو نیگیٹ کر دیتے ہیں، اور آپ کو نیگیٹ کرنا چاہیے، ہم سب کو نیگیٹ کرنا چاہیے، اور لائف کے ریئل پرپز کو آگے لے کر چلنا چاہیے۔ یہ ایک چھوٹا سا میسیج میں اس ویڈیو میں دینا چاہتا تھا کہ ہم نفس کی پوجا نہ کریں، ہم نفس کے بت کو توڑیں۔ جب تک ہم نفس کے بت کو نہیں توڑیں گے ہم سیدھے رستے پہ نہیں جائیں گے، ہم اللہ کی اطاعت کی طرف نہیں جائیں گے۔ نفس کا خیال اتنا ہی کریں جتنی اس کی ضرورت ہے۔ نفس کو اپنی زندگی کا شعار نہیں بنانا ہے، اپنی زندگی کا مقصد نہیں بنانا ہے۔ اب آپ کی ویژن
اس دنیا کی بلائی ہے، انسانوں کی بلائی ہے اور آخرت کے لیے تیاری ہے۔ نفس کی دوڑ میں اور نفس کی پوجا میں اگر ہم پڑ گئے تو پھر ہم کہیں کے بھی نہیں رہیں گے۔ اللہ پاک ہمیں اپنے رستے پہ رکھے، اللہ پاک ہماری زندگیوں کو قرآن کریم کے مطابق، اپنے احکامات کے مطابق، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے مطابق گزارنے کی توفیق دے، اور اللہ ہمیں سیدھے رستے پہ رکھے۔ اپنا بہت بہت خیال کریں اور مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ نئی ویڈیو نئے ٹاپک کے ساتھ دوبارہ ملیں گے۔ اللہ حافظ۔